بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کام پر آپ کی مدد کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں کسی کا احسان لینا ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ کئی دنوں تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ نے اپنی یہ ضرورت کبھی کسی کے سامنے نہیں رکھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور آپ کا کوڑا گر جاتا تو کسی کو یہ تک نہ کہتے تھے یہ کوڑا مجھے پکڑا دو، بلکہ وہ اونٹ کو بٹھاتے، خود اترتے اور پھر وہ کوڑا لے کے پھر اونٹ کے اوپر سوار ہوتے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بہت ہی دل کا دہلا دینے والا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی منتظر تھے کہ اللہ کا حکم آئے تو میں بھی ہجرت کروں۔ ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ منتظر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے۔ آپ نے اپنے سر کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ عرب کے اندر یہ بات بڑی غیر معمولی ہوتی تھی کہ دوپہر کے وقت کسی کے گھر جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے، تیاری کر لو۔ ابو بکر صدیق بہت خوش ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس دن کے لیے میں نے خوب تیاری کر کے رکھی ہے، 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، بڑی فربا ہیں، بڑی ہی مضبوط ہیں، ایک اونٹنی آپ کے لیے اور ایک میرے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا، تھوڑی سی دیر رکے اور کہنے لگے ابو بکر ٹھیک ہے، لیکن میں قیمت ادا کروں گا۔ یہ بات سن کے ابو بکر صدیق کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا تمام کا تمام مال و دولت آپ پر قربان، آپ کیوں اونٹنی کی قیمت دے کے استعمال کریں گے؟ یہ ویسے ہی آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد ہی اس کو استعمال کروں۔ کتنا کڑا وقت ہے، کتنا مشکل وقت ہے، لیکن احسان لینا گوارا نہیں کیا۔ جب فتوحات کی کثرت ہوئی، مال غنیمت بڑی مقدار میں آیا، غلام آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں آپ کے پاس، کہنے لگی کہ اب تو ہر گھر کے اندر خادم ہو گئے، یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈھونے کی وجہ سے، یہ مشکیں اٹھانے کی وجہ سے میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے، ایک غلام مجھے بھی دے دیجیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ضرور۔ تو آپ نے فرمایا یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا، یہ غلام سے بہتر ہیں۔ جب تمام لوگوں کے پاس غلام ہو چکے تھے، مال و دولت آ چکا تھا، مال غنیمت میں سے حصے دیے جا چکے تھے، تب بھی اپنی قریب ترین بیٹی کو بھی کچھ چیزیں دینا پسند نہیں کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جائے، مدد کی جائے، حمایت کی جائے تو کس کام کے اندر کیا جائے؟ ذاتی کام کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مدد چاہیے ہی نہیں، وہ مدد درکار ہے کار رسالت کے اندر۔ ہر نبی اور رسول کے ذمہ کیا ہے کہ جو اللہ کا پیغام رسول تک پہنچا ہے اسے آگے دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، نمازوں کی تعداد کب کتنی تھی، 5 وقتہ نماز کب فرض ہوئی، شروع میں نمازوں کی تعداد کیا تھی، زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور جہاد کب فرض ہوا، اس معاملے میں کئی اختلافات ہو سکتے ہیں کہ فلاں موقع کے اوپر فلاں چیز فرض ہوئی، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا آغاز پہلے دن سے ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا ہے اسے آگے دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ یہ کام صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کرنے سے تو نہیں ہوگا، وہ تمام کے تمام لوگ بھی یہی کام کریں گے جو آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے تو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں سے 5 صرف آپ کی دعوت پر ایمان لائے۔ تو گویا دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس مشن میں آپ کا ساتھی بنا جائے جو مشن اللہ نے آپ کے سپرد کیا ہے۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، لوگوں کو آخرت کا احساس دلانا، لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ تم اللہ کے بندے اور غلام ہو،
اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرنی ہے، یہ ذمہ داری ہر نبی اور رسول کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی۔ لیکن ایک کام ایسا بھی تھا جو اللہ نے آپ کے ذمے ایسا لگایا جو اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کے ذمے نہیں لگایا گیا، اور وہ کام کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اسے تمام کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور قرآن مجید کی آیت کا یہ پورشن 3 مقامات پہ آیا، سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امتیازی شان بیان کی گئی ہے کہ آپ کے ذمے ہے کہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں کے اوپر غالب اور نافذ کر کے دکھا دیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت ساتھ نہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ آؤ، اس سرزمین میں داخل ہونا ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، آؤ جہاد کرتے ہیں، اس جہاد کے نتیجے میں تمہیں وہ سرزمین حاصل ہو جائے گی۔ اور قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، دونوں جا کے لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ فتح حاصل نہ ہو سکی، اور اس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جہاں آپ کا پسینہ گرتا تھا وہاں پہ اپنا خون گراتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کی تیز ترین تبدیلی، تیز ترین انقلاب اور پرامن انقلاب جو ہے وہ منعقد ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے۔ کیا یہ مشن اب ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ مشن آج بھی باقی ہے۔ اس پوری دنیا کے اوپر دین محمد کا غلبہ ہونا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام مشرق مغرب سمیٹ کے مجھے دکھا دیا، اور میں نے دیکھا کہ اس زمین کے اوپر ہر کچے پکے گھر کے اندر میرا دین داخل ہو کے رہے گا۔ یہ منظر ابھی دنیا نے دیکھنا ہے، لیکن اس منظر کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے اور آخری رسول مانتا ہے، اسے اس مشن کے اندر عملی طور پر شریک ہونا ہوگا۔ یہی وہ کام ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی نصرت اور حمایت کی جائے۔ جب تک لوگ اس کام کے اندر شریک نہیں ہوں گے تب تک دین حق کا غلبہ تمام دنیا کے اوپر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جدوجہد کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔